दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास थरी। अपने यूट्यूब चैनल थर थाक के साथ आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन, उसके नतायज और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई में जो मुखालिफ सियासी जमातों का सबसे बड़ा मुल्की इत्तेहाद है, उसके मुत्तफ़िका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों शिकस्त फाश हुए, उसके असबाब क्या हैं, उनके महरक़ात क्या है और उनके पीछे कौन सी वो सियासी कहानी है कि जिसके नतीजे में उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। वो 7 वोट अपोजिशंस के कौन से थे और वो कौन कौन लोग थे, वो कौन सेनेटर्स थे कि जिन्होंने नाम पर, उम्मीदवार के नाम पर स्टैंप मार करके वोटों को मुस्तरद कर दिया। क्या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? इन तमाम महरक़ात पर तफसीली बातचीत करने से पहले गुजारिश करते हैं हम अपने नाज़रीन से कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल थर थाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए इंतहाई मसब्बत नतीजे अख़ज़ करने के लिए अहम होंगे। तो जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 7 वोट मुस्तरद होने के बाद शिकस्त से दो चार हो गए और संजरानी साहब कामयाब हो गए। इसके पीछे क्या कहानी थी ये तो अलग बात है, मगर नतायज आने के बाद जो पीटीआई के सरबराहान का आपस में राब्ता हुआ है, उसमें जिसे मर्द हुर कहा जाता है सियासत में, और आजकल उनका मुल्की सियासत में बड़ा चर्चा है, आसिफ अली खान जरदारी, उनका नवाज़ लीग के सरबराह नवाज़ शरीफ का और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आपस में राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में तमाम सियासी सूरत-हाल पर तफसीली बातचीत की गई है। खुसूसी तौर पर ये जो सेनेट के नतायज थे, इन पर तफसीली बातचीत हुई है, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार्स के जो तबसरे हैं, उससे ये पता चलता है कि जो बातचीत का मुख्य यानी अहम जो मौजू था वो था कि इस इलेक्शन में जो 7 वोट मुस्तरद हुए वो पीडीएम की जमातों में से वो कौन कौन से सेनेटर्स थे कि जिन लोगों ने ये वोट मुस्तरद किए। इस बात पर इत्तफाक किया गया, टेलीफोनिक तफसीली जो गुफ्तगू शुनीद हुई है उसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई, नवाज़ लीग और इत्तेहाद में शामिल जमायतें अपने अपने उन सेनेटर्स का तफसीली वजूद देखें, उसका तफसीली जो है हालत वो देखें कि उनके संजरानी से, सादिक संजरानी से किस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं। पीटीएम के वो कौन से सेनेटर्स हैं जो सादिक संजरानी के करीब पाए जाते हैं, ज़ाती ज़िंदगी में, दोस्ती में और उनके सियासी रवाबित और वास्ते कितने हैं, इसके हवाले से एक मुकम्मल प्रोफाइल बनाया जा रहा है। इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि इन सेनेटर्स का पता लगाया जाए कि इन लोगों ने ये वोट क्यों मुस्तरद किए, कि जिसके नतीजे में पीडीएम के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी शिकस्त खाने पर मजबूर हुए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ देते हुए और बातचीत करते हुए इस अहम इजलास की प्रिजाइडिंग करने वाले, सदारत करने वाले सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने दो टोक बात कही है कि वो ये वही 7 वोट हैं कि जो मुस्तरद हुए हैं और जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी शिकस्त से दो चार हुए और इनका ताल्लुक़ यकीनी तौर पर पीडीएम की जमातों से ही है।
اور یہ وہی ووٹ تھے کہ اسی انداز سے یہ ووٹرز تھے کہ جن کے نام پر اسٹیمپس پڑنے کی وجہ سے سندھ کے اندر جو صدر دین شاہ راشدی تھے ان کے بھی 7 ووٹ جو مسترد ہوئے تھے، وہاں کے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے بھی اسی بنا پر، اسی بنیاد پر یہ ووٹ مسترد قرار دیے تھے، خارج قرار دیے تھے، کہ جس کا جو مینلی جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کے جو اسٹیمپس تھے وہ نام پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام صورتحال پی ڈی ایم اے کے جو سربراہان ہیں ان کے بیچ میں جو تبصرے ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے، غور تفصیلی اس پر بات چیت ہوئی ہے کہ ان سینیٹرز کا کیسے پتہ لگایا جائے، چونکہ سیاسی دنیا میں یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کون سے سینیٹرز تھے کہ جن لوگوں نے یہ ووٹ جان بوجھ کر خارج کر دیے، مگر وقت لگے گا۔ یہ اتفاق ہوا ہے پی ڈی ایم اے کی جماعتوں کے بیچ میں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف کے بیچ۔ اس بات چیت، اس تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو میں یہ بھی بات زیر غور آئی ہے کہ حکومت کو اب لانگ مارچ کے ذریعے ٹف ٹائم دیا جائے۔ لانگ مارچ کی تیاریاں، لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلی بات چیت بھی ان سربراہان کے بیچ میں ہوئی ہے۔ نتائج کیا نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر وہ 7 ووٹرز، وہ 7 سینیٹرز مینٹلی اس وقت پریشان ضرور ہیں کہ اب اپنی سیاسی ساکھ کو کس طرح سے بچایا جائے اور کس طرح سے اس بات سے جان چھڑائی جائے کہ یہ جو ووٹ خارج ہوئے یہ ہم نے نہیں کیے۔ اس حوالے سے وہ اپنے دوستوں، ماہرین سے صلاح مشورے اور رابطے میں بھی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں سینیٹ الیکشن، اس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب، حکومتی کامیابی اور اس سے پہلے حفیظ شیخ کے مقابلے میں سید یوسف رضا گیلانی کا کامیاب ہو جانا اور سینیٹر بن جانا بھی ایک ملکی سیاست کی انوکھی کہانی مانی جاتی ہے۔ آج کل اسلام آباد سیاسی گہما گہمی اور سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں سینیٹ الیکشنز کے نتائج کے بعد حکومت اور مخالف جماعتوں میں ایک ٹف ٹائم سامنے آنا ہے۔ سینیٹ ملک کا سب سے بڑا ایوان ہے جہاں قانون سازی ہوگی، جہاں ملک کی ترقی، خوشحالی کے حوالے سے، تمام ایمس اور آبجیکٹس کے حوالے سے بلز لائے جائیں گے، وہ پاس کیے جائیں گے، قانون بنائے جائیں گے اور اسی کی بنیاد پر اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار ہوگا۔ تو یہ جو ہیجان کی صورتحال ہے، یہ جو حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں سخت ٹکراؤ کی صورتحال ہے، اس کے نتائج ملک کی خوشحالی اور ترقی پر یقینی طور پر اثر انداز ہوں گے، مگر یہ بات سیاسی پنڈت فی الوقت کہنے پر ضرور مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان نے دوسرا جو مقابلہ تھا وہ میدان میں مار کے دکھایا ہے، جبکہ پہلے مقابلے میں وہ اپنے امیدوار حفیظ شیخ کو بچا نہیں پائے، وہ شکست کھا گئے۔ مگر اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے، اس میں جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے دونوں الیکشنز میں حکومت نے جس حکمت عملی سے کام کیا، یقینی طور پر وہ اپوزیشن جماعتوں کو فی الحال منتشر کرنے میں، ان کو آؤٹ کلاس کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، مگر آنے والے وقت میں یہ مضبوط اپوزیشن سینٹ میں سوال اٹھتے ہیں کہ وہ بل پاس ہونے دیں گے، وہ شدید جو کشیدگی ہوگی اس کو حکومت، وفاقی حکومت روک پائے گی؟ بل اگر ناکام ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہو سکتے،
تو حکومت کا جو کاروبار ہے، جو سیاسی کاروبار ہے، جو سیاسی سلسلہ ہے، وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، یہ تمام صورتحال اور اس پر تفصیلی بات چیت آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ بہرحال مظفر حسین شاہ کا یہ دلچسپ تبصرہ آج کل عام طور پر تمام ملک میں پر خصوصی طور پر صوبہ سندھ میں تمام سیاسی پنڈتوں، مخالفین اور حکومتی جماعتوں کے اہم اراکین، سیاستدانوں میں زیر بحث اور زیر غور ہے کہ یہ وہی 7 ووٹس ہیں کہ جو سید یوسف رضا گیلانی کو شکست کھانے پر مجبور کر گئے، اور یہی وہ 7 ووٹس تھے کہ جن لوگوں نے سندھ کے اندر اپنی کارستانی دکھائی اور خارج ہونے کے نتیجے میں جو مخالف جماعت کے سینٹ کے امیدوار تھے پیر صدر الدین شاہ راشدی، جو موجودہ پیر پگاڑا کے بھائی بھی ہیں، وہ شکست کھانے پر مجبور ہوئے۔ مظفر شاہ نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ پیپلز پارٹی والے اپنے ان سینیٹرز کو ڈھونڈیں اور ان کے پیچھے ایک تفصیلی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ کون کون سے سینیٹرز تھے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ خاص طور پر سینٹ کے الیکشن میں حکومتی جماعت کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہونے کے بعد ایوان کیسے چلے گا، وہ آنے والے وقت میں جو سلسلہ ہوگا، جو اجلاس اور میٹنگز ہوں گی، ان سے پتہ چلے گا۔ فی الحال لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔